میں بہت افسوس کے ساتھ یہ تعزیت پیش کرتا ہوں افغانستان میں جو ایک واقعہ آیا ہے، پیش ہوا ہے، جس میں ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ مور دین 40 جو پیپل ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی شہادت ہو چکی ہے، جس میں زیادہ تر جو فیملیز ہیں وہ افیکٹڈ فیملیز وہ ہزارہ شیعہ فیملیز ہیں۔ افغانستان کے جو دارالحکومت ہے کابل، وہاں اس کے قریب کا کوئی مضافاتی ایریا ہے، I believe دشت بستی شاید اس کا نام ہے۔ یہ بہرحال لوکیشن کا مزید کنفرمیشن ہو سکتی ہے، لیکن بہت ظلم ہوا یہ۔ ہزارہ فیملیز جو ہیں وہ چاہے افغانستان میں ہوں، ان کے اوپر قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، ان کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں، یا چاہے پاکستان میں ہوں، وہاں پہ بھی ان کے اوپر بغیر کسی وجہ کے ایک مذہبی دہشت گردی جو ہے وہ ان کے اوپر ہوتی رہتی ہے۔ اوور آل اگر دیکھیں تو افغانستان میں اور پاکستان میں بھی باقی جگہوں پہ بھی جو یہ خون ہے، شیعہ خون جو ہے یہ بہت ارزاں ہے، اور انفارچونیٹلی کوئی بندہ اس حوالے سے، کوئی جو معاشرہ ہے یا سوسائٹی ہے وہ اس حوالے سے آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ اب کچھ شعور بڑا ہے، لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کو کہہ دیتے ہیں چونکہ یہ شیعہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دہشت گردوں کے لیے یہ ایک بہت آسان تر نوالا ہے۔ اس واقعے کی ڈیٹیلز جو بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ یونیورسٹی کے شاید جو پری ایڈمیشن ہوتے ہیں یا جو پری میڈیکل یا اس طرح کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ وہ لوگ تھے، یہ سمجھے کہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور جہاں تک تفصیلات آئی ہیں کہ شاید کوئی وہاں پہ کوئی ایگزام ہو رہا تھا، یونیورسٹی انٹرنس کا ایگزام تھا یا کوئی انٹری ایگزام تھا، اس میں یہ ساری فیملیز آئی ہوئی تھیں، تو وہاں پہ پہلے وہ کیا گیا، ادھر وہ چھاڑ کی گئی گولیوں سے، وہاں پہ حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ دھماکہ ہوا۔ حالت آپ کو پتہ ہی ہے اس بدقسمت زمین کی، افغانستان جو کہ رچ کنٹری ہے ان ٹرمز آف مائنز ان ریسٹ آف دا اسٹف، کہ وہاں پہ بہت زیادہ قدرتی وہ ہیں، لیکن چونکہ یہ لاکڈ کنٹری ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی سمندر نہیں ہے، تو اس وجہ سے مسائل ہیں وہاں پہ کہ ارد گرد کے لوگوں کی یا ملکوں کی پہنچ وہاں پہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال، لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ہو رہی تھی، ایویکویشن ہو رہی تھی ورلڈ پاورز کی وہاں سے، تو کیا حشر ہوا۔ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، امپیکٹ یہ ہے اس کا کہ اب جو یہ زخمی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ظلم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انسانی خون ارزاں ہو چکا ہے۔ آ، کچھ بہتری لگ رہا تھا کہ شاید آ جائے، لیکن جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تو، ملک پہلے تو چلو تھوڑا بہت چل رہا تھا، وہ اس سے بھی گئے کام سے، اور جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ویسے ہی ہے۔ ویسے تو وہی ڈیکیڈ سے، جب سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ وہاں پہ سوائے قتل و غارت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو افسوس ہے بہرحال، یہ بہت زیادہ اس پہ جتنا بھی کیا جائے لگتا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے یا باقی جگہوں پہ لوگوں نے اس چیز کو اتنا اس کی کوریج دی ہے۔ بہرحال ان فیملیز کے ساتھ بہت زیادہ اظہار افسوس ہے، ان والدین کے ساتھ، یہ بھی بچے ہیں۔ میں یہ کہتا چلوں کہ جو یہ بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، اس سے بھی اوپر اگر ہم بات کریں تو خون سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جو کرمنلز ہیں، جو کلپریٹس ہیں، ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، کشمیر میں ہوں، افغانستان میں ہوں، عراق میں ہوں، سیریا میں ہوں، ٹرکی میں ہوں، اس وقت یوکرین میں جو جنگ جاری ہے وہاں پہ ہوں، جو نہتے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو مظلومین ہیں، ان کا خون ایک جیسا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ افسوس ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ان جو روحوں کو جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، خداوند متعال ان کو شاد کرے،
اور ان کے والدین کو کہنا ہمارے لیے آسان ہے، ہم تو کہہ دیتے ہیں بس ہم یہ ایک زبانی کلامی ہے۔ بہت سے لوگ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے، کہنے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ ابھی آ جائیں گے بہت زیادہ اعتراض کرنے کے، جی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور پسند بھی نہیں کرتے لوگ کہ اس طرح کی بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا، موڈ کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب تک مرچ مسالہ نہ ہو، جب تک روحیں پھٹنے کی بات نہ ہو، جب تک دماغ پھٹنے کی بات نہ ہو، جب تک کلیجے باہر آنے کی بات نہ ہو، لوگ نہیں سنتے ہیں بات۔ لیکن یہ کرنے کی بات ہے کہ ہمیں ان مظلومین کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ورلڈ پاورز کی جنگ ہے کہ جس میں نہتے انسان جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، وہی بات ہے کہ آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں کہ کس طرح سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، عراق کے حالات آپ دیکھ لیں، باقی جو ارد گرد کے کنٹریز ہیں ان کے حالات دیکھ لیں، پاکستان میں جو کچھ ہوا پچھلے ڈیکیڈ سے ہوا، بہت زیادہ افسوس۔ الحمدللہ افواج پاکستان نے قربانیاں دیں اور کسی حد تک اس پہ قابو پا لیا، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ صرف شاخیں کٹی ہیں، جڑیں ابھی باقی ہیں۔ یہ میں ایموشنز میں آ کے یہ بات نہیں کر رہی، نیو یارک ٹائمز نے اور باقی سب جگہوں نے لکھا ہے کہ دہشت گردی کی جو جڑیں ہیں وہ پاکستان میں بھی باقی ہیں۔ ایسے مدرسے قائم ہیں کہ جو لوگوں کے گلے کاٹنے کے حکم دیتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ترویج دیتے ہیں کہ مذہبی فرقہ واریت جو ہے، مذہبی اس کو کارڈ کو کھیلا جائے، فرقہ واریت پھیلائی جائے۔ تو جو شیعہ ہزارہ ہیں، بہت ہی بے یار و مددگار یہ فیملیز ہیں۔ خدا متعال سے دعا ہے کہ خدا انشاءاللہ اپنی طرف سے انتظام کرے کہ یہ جو مستضعفین جہان ہیں، یہ جو مظلومین ہیں، ان کی مدد ہو، اور اس طرح کے واقعات جہاں بھی ہوتے ہیں ان کی کنڈمنیشن کرنی چاہیے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو ایک روٹین کی بات ہے کہ ہم نے بس کہہ دیا، کچھ باتیں کر لی، بہت سے لوگ تو وہ بھی نہیں کرتے۔ اب سب سے گزارش ہے کہ ان شہداء کے لیے، وہ بھی بچے ہیں، جس طرح آرمی پبلک اسکول کے بچے تھے، یہ بھی بچے ہیں، یونیورسٹی کے بچے ہیں، ان کے والدین تھے وہاں پہ۔ افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا کہ جس میں ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے بچے، بلکہ نومولود بچے جو ہیں وہ اس دھماکے کا اور اس دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ یہ میرے خیال ہے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ افسوس ہے، بہرحال اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اب سب سے گزارش ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم خداوند متعال سے رحم کی امید کر سکتے ہیں، خداوند متعال سے اس امت کے اوپر اپنا ایک رحم اور رحمت کی دعا اور گزارش کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوگی۔ بس یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت بس سمجھیں کہ دل کو زخمی کر دینے والا یہ واقعہ تھا۔ ظاہر ہے چونکہ میڈیا میں کوریج ہے نہیں تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جناب اس حوالے سے اب سب سے گزارش ہے کہ آپ ان مظلومین کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگین جزاک اللہ۔